السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 29 اکتوبر 2025. تو آج خبریں تو بہت ساری ہیں جن کا آگے چل کے ذکر کروں گا، لیکن کل جو اہم خبر تھی اس حوالے سے مجھے سندھ کے جو بہت ہی سید خاندان ہے، بڑا قابل احترام اور قابل عزت، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سندھ کے لیے، سید قائم علی شاہ صاحب کا خاندان. تو اس کی بات کروں گا آج، کیونکہ کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک تقریب تھی. سندھ پہلا صوبہ بن گیا ہے جہاں اب آن لائن پورٹل کے ذریعے جابس جو ہیں وہ دی جائیں گی سرکاری، اور سارا اعداد و شمار کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ ہوا کرے گا، اور چوری چھپے اب نوکریاں نہیں دی جا سکیں گی. ساری سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ پورٹل پہ دی جائیں گی، اور پبلک کو پتہ ہوگا کہ کس محکمے میں کتنی نوکریاں ہیں، کس درجے کی نوکری ہے اور کیا اسامی ہے، تو سب اس پہ اپلائی کر سکیں گے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ IBA سکھر کے جو وائس چانسلر ہیں، سیبا ٹیسٹنگ کمپنی کے CEO ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف، انہوں نے اس کو سارا تیار کیا ہے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر، اور پھر وزیر اعلیٰ نے اس کا افتتاح کیا. لیکن اس تقریب میں جو خاص بات میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ سینئر سیاستدان سید قائم علی شاہ صاحب کو مدعو کیا گیا تھا، اور ان کے ہمراہ ہی موجودہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، جو قائم علی شاہ صاحب کی کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں، انہوں نے مل کر یہ پورٹل کا افتتاح کیا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ سید قائم علی شاہ صاحب کو اتنا آنر کیا گیا اور عزت دی گئی، اور یہ اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کی، اور خاص طور پہ سید مراد علی شاہ صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی، کہ وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کو اور سینئر سیاستدانوں کو، پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو یاد رکھتے ہیں. تو قائم علی شاہ صاحب کو دیکھا اچھا لگا. وہ ماشاءاللہ چاق و چوبند نظر آئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ زندگی کی 92 بہاریں دیکھ چکے ہیں. 13 ستمبر 1933 کو پیدا ہوئے تھے. 13 ستمبر کو ان کی سالگرہ ہوتی ہے، اور آج میں ان کے خاندان کا ہی تھوڑا سا ذکر کروں گا. ان کے اکثر اولادوں کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتی ہیں، اور کچھ کو میں نہیں جانتا، نہیں ملا، زیادہ وقت نہیں گزرا. لیکن جن کو میں جانتا ہوں بہت ہی باوقار لوگ ہیں، بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں، بہت ہی ملنسار، بہت ہمدرد، مخلص خاندان ہے یہ، اور بہت ہی شائستگی سے، بہت ہی نرم دلی سے پیش آتا ہے، اور بہت ہی خلوص ہے ان میں، اور بہت زیادہ ان میں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے بات کر کے، اور بہت ہی باوقار انداز سے یہ سب لوگ ملتے ہیں، بہت ہی اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں. اعلیٰ اخلاقی روایات اگر کسی نے دیکھنی ہے تو اس خاندان کو دیکھ سکتا ہے. بہت ہی اعلیٰ اخلاقی قدریں موجود ہیں جو ہمارے معاشرے میں ویسے دم توڑتی جا رہی ہیں، لیکن سید قائم علی شاہ صاحب کے اس خاندان میں یہ روایات بہت بلند مقام پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. میں بات تو کروں گا قائم علی شاہ صاحب کی 3 بیٹیوں کی، جن سے میں مل چکا ہوں، اور ان سے میں نے ان کی شخصیت سے اور ان کے کام سے انسپائر بھی ہوا ہوں. ویسے میں بتاتا چلوں کہ سید قائم علی شاہ صاحب کی مجموعی طور پہ 11 اولادیں ہیں، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے 4 بیٹے ہیں اور 7 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. تو سب نے ان کا نام روشن کیا ہے اپنے اپنے شعبوں میں. ان کے بیٹوں میں سید مظفر علی شاہ ہیں، جو 2020 میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ فارمر فیڈرل گورنمنٹ آفیسر تھے. پھر سید لیاقت علی شاہ، وہ ڈاکٹر، اور اسی طرح سید اسد علی شاہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سید افضل شاہ میتھمیٹیشینس، امریکہ میں رہتے ہیں. اور بیٹیوں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پرومیننٹ ہیں تو سیاست کی وجہ سے نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں. بہت ہی پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں. پہلے وہ جرنلسٹ تھیں، پھر وہ ناظمہ بنی، میئر جسے کہتے ہیں آپ، خیر پور کی، اور پھر انہوں نے قومی اسمبلی کا سفر کیا، اور قومی اسمبلی میں بہت ہی عمدہ کام کر رہی ہیں جینڈر ایکویلٹی پہ، اور جینڈر جو بیسز ہیں، خاص طور پہ خواتین کی جو پراپرٹی رائٹس ہیں، زمینی حقوق اور ملکیت کے معاملات ہیں، اس پہ انہوں نے پچھلے دنوں اجلاس بھی کیا. صرف 2.5% خواتین ایسی ہیں جن کے نام پہ پاکستان میں جائیداد ہے، املاک ہے، پراپرٹی ہے. بہت ہی یہ کم تعداد ہے، اور شاید 7.5% ایسی ہیں جن کی جوائنٹ ملکیت ہے. باقی سب کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو پراپرٹی میں حصہ دیا جائے. پھر دیکھیں ناہید شاہ درانی صاحبہ ہیں، CSS آفیسر ہیں. بہت ہی اچھا کیریئر ہے ان کا، بہت شاندار کیریئر ہے. بہت اچھی رسپیکٹیبل پوزیشنز پہ رہی ہیں، اور بہت شاندار کام کیا ہے، اور جہاں جاتی ہیں وہاں پہ لوگ یاد رکھتے ہیں.
کہ کوئی افسر آئی تھی اور اس نے آ کے ٹرن اراؤنڈ کیا ادارے کو یا چیزوں کو بہتر کیا. آج کل وہ سرسوں کو دیکھ رہی ہیں. سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن ہے، اس کی سربراہ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. پچھلے دن اس کی میٹنگ ہوئی، وہ گئی ہوئی تھیں جے پور واد اور پھر مختلف گاؤں دیہات میں وہ جاتی ہیں، وہاں ملتی ہیں لوگوں سے، خواتین کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کے ساتھ سرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دتل کلوڑو صاحب، اور بورڈ ممبرز میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہمارے پرانے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بہت ہی اچھی ملنسار طبیعت کے مالک غلام سرور کھیڑو صاحب، بہت ہی میں انہیں قابل احترام شخصیت کہتا ہوں. بہت ہی شفقت سے پیش آتے ہیں، شفیق انسان ہیں اور بہت ذہین اور قابل انسان ہیں. اسی طرح شفیق کھوسو صاحب کو میں نے دیکھا، اس میں بڑے ایکٹیو تھے، اور بھی دیگر ممبران. تو خوشی ہوتی ہے ان سب لوگوں کو دیکھ کے. سینئر بیوروکریٹس ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور ابھی تک یہ ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں سرسوں کے پلیٹ فارم سے. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈم نگہت شاہ ایک کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ اور پروفیسر، اور پھر میڈم نصرت شاہ ایک کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ تھیں، لیکن ڈاؤ میں ہم نے ان کو دیکھا جب وہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں، اور پھر ان کو وائس چانسلر بنایا گیا لاڑکانہ یونیورسٹی میں. تو وہاں پہ وہ بہت عمدہ، بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کل بھی یہ خبر ان کی میری نظر سے گزری، اس میں وہ انہوں نے کوئی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کا ایک پروگرام منعقد کیا ہوا تھا، سیمینار تھا، اس سے وہ خطاب کر رہی تھیں اور انہوں نے بڑی مفید باتیں کی، اور وہاں پہ کافی اچھے مقررین کو مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے اس اہم موضوع پہ کافی اچھی سے حاصل گفتگو کی، روشنی ڈالی، اور آگاہی کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں میڈم نصرت شاہ جو ہیں وہ کافی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور ان کا کام قابل تعریف ہے. لاڑکانہ سے بھی ان کی یونیورسٹی کی اچھی اچھی خبریں آتی رہتی ہیں، اور لاڑکانہ کے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے سینئر صحافی ہیں، وہاں لاڑکانہ پریس کلب کے صدر ہیں عاشق صاحب، وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، اور بھی سینئر جرنلسٹ اور جو سیاستدان ہیں وہ بھی ان کے آنے سے یونیورسٹی کی صورتحال میں بہتری اور کارکردگی میں نمایاں فرق آیا ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں. تو امید یہی ہے کہ ان کی موجودگی میں یونیورسٹی اور اچھے کامیابیاں حاصل کرے گی اور مزید سنگ میل عبور کرے گی. اور کافی اہم ٹاسک ہیں ان کے پاس، چیلنجز ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ماضی میں کئی تنازعات بھی رہے ہیں اور بہت سارے مسائل رہے ہیں، تو ان سے وہ نمبردار آزمائے ہیں، ان کو وہاں کے مسائل کا پتہ ہے، کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کر رہی ہیں. اسی طرح ہم اور دیکھ لیتے ہیں تو ان کی بہنوں میں شمشاد شاہ ہیں، وہ ہاؤس وائف، اور نجمہ شاہ وہ بھی ہاؤس وائف. تو خاص طور پہ ان تین خواتین کا، تین صاحبزادیوں کا، قائم علی شاہ صاحب کی میں ذکر کرتا ہوں ہر جگہ، نفیسہ شاہ صاحبہ کا، ناہید شاہ درانی صاحبہ کا، اور نصرت شاہ صاحبہ کا. ناہید شاہ درانی صاحبہ کی ایک اور وجہ تعلق بھی ہم سے کہ ان کے جو شوہر ہیں اقبال درانی صاحب، وہ بھی بہت نفیس انسان ہیں، بہت ملنسار انسان ہیں. صحیح معنوں میں اگر کوئی ذہین، بااصول، با کردار اگر کوئی افسر ہم نے دیکھے ہیں تو ان میں سے ایک اقبال درانی صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. پہلے ہماری ان سے کافی ملاقاتیں ہو جاتی تھیں جب وہ سندھ سیکٹریٹ میں تھے، پھر جب وہ ریٹائر ہو کے مختلف اسائنمنٹس پہ چلے گئے تو پھر ان سے فون پہ ہی رابطہ ہوتا ہے. ملاقاتیں کافی عرصہ ہو گیا نہیں، تشنگی رہتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی ملاقات کا موقع ملے تو ان سے آدمی کچھ سیکھے. وہ بہت ہی رہنمائی کرنے والے ہمدرد انسان ہیں، اور انہیں کوئی بات بری لگے کسی سے تو پھر وہ خود کھچے رہتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ صاف گو انسان ہیں تو انہیں صاف گوئی ہی پسند ہے. تو ہمیں بھی وہ بہت اچھے لگتے ہیں شروع سے ہی. جب وہ محکمہ تعلیم میں تھے تب سے ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ مختلف سرکاری عہدوں پر رہے، اور بہت اچھا ان کا دور تھا. جہاں جہاں وہ رہے بہت اچھے انداز سے انہوں نے معاملات کو چلایا. بڑے بڑے پریشر بھی انہوں نے بڑے آرام سے ہنستے مسکراتے ہوئے سسٹین کیے. ان دونوں کی جو دوستی تھی ہمیں دو تین یاد ہے. ایک تو ہاشم رضا زیدی صاحب اور اقبال درانی صاحب کی دوستی، اور ہر وقت ان کی محفلیں، اور طیب صاحب کی وہاں پہ موجودگی، اور بھی بہت سے دوست ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہاشم رضا زیدی اور اقبال درانی صاحب کی دوستی تو مثالی تھی. ہاشم صاحب سے تو کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ آج کل صوبائی محتسب میں اہم فرائض انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وہ بھی انتہائی شفیق، ملنسار، ہمدرد، مخلص انسان ہیں. تو یہ دوستی اس لیے قائم ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بڑے، ان کی عادتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. بہرحال آج کی یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں سید قائم علی شاہ صاحب کی ان تین انتہائی محنتی، ذہین، قابل احترام صاحبزادیوں کے نام: نفیسہ شاہ صاحبہ، ناہید شاہ درانی صاحبہ اور نصرت شاہ صاحب. تو
بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ رول ماڈل ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، دیگر خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے. نوجوان ہماری جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان شعبوں میں، وہ آپ سے یقیناً انسپائرڈ ہوں گی، اور انہیں آپ کا کام دیکھنا بھی چاہیے، اور آپ سے اگر ملاقات ہو تو آپ سے سیکھنا بھی چاہیے، اور آپ کے کام کو، آپ کی اسپیچز کو، آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر بھی وہ انسپائرڈ ہو سکتی ہیں اور سیکھ سکتی ہیں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے شعبوں میں اسی طرح کام کرتی رہیں. موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، اور مزید آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے، کچھ سیکھیں گے. بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بھی شیئر کر لوں چیزیں. خبریں اور ہیں، میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو گیا، تو وہ باقی خبریں پھر اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کر لیں گے. بہت شکریہ.